الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كلهما خير، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسلام دیا ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے. اس زندگی سے متعلق جتنی بھی منفی یا مثبت چیزیں ہو سکتی تھی، مسائل درپیش ہو سکتے تھے، ان تمام کی تمام چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. شریعت میں رہنمائی ملتی ہے کہ اسلام کوئی 2-4 گھنٹے کے نظام کا نام تو ہے نہیں، بلکہ جس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے کوہ صفا پر چڑھ کر کے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، اس درمیان کا جو ایک لمبا مسلسل زمانہ ہے، اس زمانے تک کے لیے اسلام آیا ہے. ابھی دیکھ لیں کہ اس اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال ہو چکے. اتنی لمبی مدت گزری، قومیں آتی ہیں بدلتی ہیں، وقت آتا ہے بدلتا ہے، نئی نئی سوچ، نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، نیا نیا جینے کا انداز، یہ سب کچھ آتا رہتا ہے. ہمیشہ سے یہ تدریج ہے، تبدیلی. اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ زمانہ اسے ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، بالکل ایک انداز پہ زمانہ نہیں رہا کرتا. اتنا لمبا زمانہ جو بھی گزر چکا، اور پتہ نہیں کتنا باقی ہے. اتنے لمبے زمانے کے لیے اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کبھی کسی موقع پر ایسا ہوگا، ایسا ماحول ہوگا جو بالکل اسلام کے مناسب ماحول ہوگا، اسلام کے موافق ماحول ہوگا. اس ماحول میں اسلام کے ماننے والوں پر کیا احکامات ہیں، انہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی بھی رہنمائی ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ انتہائی دشواری ہوگی، زمین تنگ ہو جائے گی اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اس وقت ان کا طرز عمل کیا ہو، اس وقت انہیں اپنا لائحہ عمل کیسے مرتب کرنا ہے، یہ سب کچھ اسلام میں رہنمائی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے ہٹ جانا ہے، اس وقت ایک کونے میں ہو کر رہ جانا، نہیں. جب کونے میں ہو کر رہنے کا وقت آیا تو سمجھیے وہ قیامت کا موقع ہے پھر. ورنہ تو ہر موقع پر ہے کہ اسلام کا ماننے والا مسلمان میدان عمل میں موجود ہوگا. ہاں، اس کا انداز بدلے گا زمانے کے اعتبار سے، طریقہ اس کا بدلے گا زمانے کے اعتبار سے، لیکن وہ میدان عمل سے ہٹ جائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کہ کبھی وہ دفاعی پوزیشن میں ہوگا، بسا اوقات ایسا ہوگا کہ وہ اقدامی پوزیشن میں ہوگا، لیکن اسے رہنا ہے بہرحال میدان میں، میدان چھوڑنا کبھی نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، ابھی کی جو حالات ہیں، ابھی کی جو احوال ہیں، ملکی حالات کہہ لیں
یا عالمی احوال کہہ لیں، وہ سارے کے سارے وہ احوال ہیں جو ایک طرح سے مسلمانوں پر شکنجہ کسنے کی تیاری، انہیں دبانے کی تیاری، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے انہیں کمزور کرنے کی تیاری، تعلیمی اعتبار سے انہیں کمزور کرنے کی تیاری. یہ ایک طرح سے دباؤ کا زمانہ ہے، ایک طرح سے یہ دباؤ کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں کیا آدمی دب کر رہ جائے یا ایک دم سے ہٹ جائے؟ نہیں بزرگو دوستو، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، اور یہ 1400 سال کا عرصہ گزرا، اس عرصے میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اس سے پہلے ایسا زمانہ نہ آیا. نہیں، بارہا ایسے زمانے آئے ہیں. اس زمانے میں ہمارے پیش رو لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں سننے کی ضرورت ہے. ہم آج کے وسائل اور آج جو کچھ سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، صرف اسی پر بس نہ کریں. ہم پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، ہم اخبارات نہیں. جو آج کے زمانے میں رسائل نکل رہے ہیں، صرف جیسے تیسے ان کو نہیں. اخبارات میں کیا ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اخبارات میں خبریں بنتی ہیں، خبریں لکھی نہیں جاتی ہیں بلکہ خبریں بنائی جاتی ہیں، خبریں بنا کر پھر چھاپی جاتی ہیں. ریڈیو میں، ٹی وی میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھایا جاتا، جو بناتے ہیں اسے دکھاتے ہیں. جو بناتے ہیں اسے دکھاتے ہیں، جو ہو رہا ہے اسے نہیں دکھایا جاتا ہے. ابھی بیشتر واقعات ہوتے ہیں کہ گائے کا سے متعلق کہ گائے کا گوشت پکڑا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، سب کیا ہے؟ بنتا ہے. یہ سب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بنایا جاتا ہے، اور ہم اس پر آمنا صدقنا کہہ کر ایمان لاتے ہیں. کیا بالکل دکھایا ہے، اس کی ڈکی میں گوشت رکھا ہوا تھا اور اس میں ایسا تھا، اس میں ویسا تھا، کہ جانچ میں ایسا ہے، وہ سب کچھ ہم لوگ سچ مان لیتے ہیں. اسے کیا ضرورت تھی؟ جب وہاں پر ایسا ہے تو، جب پابندی ہے وہاں پر یا دشواری ہے تو کیا ضرورت تھی آدمی کو کرنے کی؟ کیا ہوتا؟ گوشت نہیں کھاتا تو مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. اس کو میرے دوستو بزرگوں ہمیں سمجھنا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیا کا زمانہ ہے، واقعی میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اس میڈیا پر ہم آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیں، نہیں، اس کا زمانہ نہیں. ہمارے درمیان ایک بہت مقتدر ادارہ میڈیا کا مانا جاتا ہے بی بی سی. میں اس سے متعلق کہہ رہا ہوں کہ بی بی سی بہت مقتدر ادارہ مانا جاتا ہے، کہ بالکل غیر جانبدار ادارہ ہے. یہ نشریات کا غیر جانبدار ادارہ ہے. نہیں میرے دوستو بزرگوں، ایسا نہیں ہے. ہم خبروں کو صرف سنتے ہیں، خبروں پر دھیان نہیں دیتے. ہم خبروں کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، اور پھر خبروں پہ جو تبصرے ہوتے ہیں، ان کے خبروں پر جو تبصرے ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں دھیان سے سنتے. صرف خبر سن لی، اور ایک خبر سن کر جو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ابھرا اس خبر سے متعلق تبصرہ جو سنایا جاتا ہے، اس تبصرے کو ہم بھی اسی پس منظر میں لے کر کے بس سن لیا، ہم نے سن لیا. اس کے علاوہ ان تبصروں میں کہاں پر کوئی چٹکی لی گئی اسلام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق، کہاں پر ایک سوالیہ نشان لگایا گیا، کہاں پر ایک سوالیہ نشان لگایا گیا، اس پر دھیان نہیں دیتے. میں نے بارہا بی بی سی کی خبریں سنی ہے، خبروں اور جو تبصرے ہوتے ہیں انہیں پڑھا ہے، تو چلتے چلتے کہیں پر وہ ایک ایسا جملہ لکھ جائیں گے، بول جائیں گے جو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق سوالیہ نشان ہوگا. لیکن ہم سنتے ہوئے چلے گئے. مثلا ایک بات بتا رہا ہوں، ابھی دارالعلوم دیوبند یا دیگر مدارس اسلامیہ، ان سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں غیر مسلموں کے، سنگی ذہنیت کے لوگوں کے،
کہ دارالعلوم دیوبند سے آتنکواد کی تعلیم ہوتی ہے، طالبان کا تعلق دیوبند سے ہے، داعش کا تعلق دیوبند سے ہے. یہ کسی نے بیان دیا، پروین توگڑیا نے دیا یا گری راج نے دیا یا کسی نے دیا، یہ ملعون لوگ انہوں نے بیان دیا. اس بیان کو نشر کر رہا ہے بی بی سی. بیان اس کا 2 لائن میں ختم ہو گیا. اس کے بعد جو تبصرہ نگار ہوتا ہے وہ تبصرہ کرتا ہے، 2 لائن کے بعد اس کا تبصرہ پھر کہ اس نے یہ الزام لگایا، بات ختم ہو گئی. لیکن چلتے چلتے پھر اس کا ایک جملہ مثلاً آ جائے گا کہ ہاں وہاں تو پہلے سے ہی جنگی تربیت کا نظام رہا ہے. کہاں کی بات؟ مثلاً جنگ آزادی کے موقع پر وہاں پر جنگ کی تربیت کا نظام رہا ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں، اسلحہ اٹھانا سکھایا جاتا تھا. ممکن ہے آج بھی ایسا کچھ ہو. آپ نے دھیان نہ دیا ہو، آپ دھیان دیجئے گا، اندازہ ہوگا. یہ موقع اس کا نہیں ہے یہ، لیکن کیا کرے، دوسرا موقع ہوتا بھی نہیں ہمارے پاس ان باتوں کو بتلانے کا. یہاں پہ بھی بیٹھنے میں تھوڑا سا کچھ آدمی بول جائے، کسی کو کچھ لگ جائے تو ارے ہمیں نشانہ بنا کر بیان کیا گیا، بڑے مشکل ہے. لیکن بہرحال ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اللہ نے جو سمجھ دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خبروں کو صرف سن کر کے ہم اس پر یقین نہ کر لیں، ان کی تحقیقات کے بغیر، چاہے وہ القاعدہ سے متعلق آیا جاتا ہو، داعش سے متعلق دکھلایا جاتا ہو، طالبان سے متعلق ہم نے پڑھا ہو، سنا ہو. میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، طالبان کا وجود ختم ہو گیا تقریباً افغانستان سے. اس زمانے میں جبکہ ختم ہو چکا تھا، امریکہ کی مستقل وہاں پر بمباری ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور بعد میں پھر یعنی تقریباً مکمل آزاد کرا لیا گیا طالبان سے. امریکہ نواز حکومت قائم ہوئی. دارالعلوم دیوبند میں وہاں کے بچے پڑھتے ہیں، اس زمانے سے پڑھنے آنا شروع ہوئے. ہندوستان کا وہ عمل دخل وہاں پر بڑھا ہے پاکستان سے مقابلے کے چکر میں، کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان زیادہ ان کو بلائے. ہندوستان نے بھی کافی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پر، اور افغانستان کے اچھے خاصے طلبہ دیوبند میں آنے لگے ہیں. دینی تعلیم ان کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں چلے جائیں. لیکن آنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. کوئی عام سا بچہ اٹھ کر چاہے کہ وہاں سے یہاں ہندوستان پڑھنے چلا نہیں ہوگا. کئی بچے تھے اس میں، وہ سارے کے سارے وہ بچے تھے جن کا سیاسی اثر و رسوخ تھا اس وقت کی حکومت میں. یعنی شمالی اتحاد جو تھا، شمالی اتحاد کی حکومت میں اس وقت ان کا اثر و رسوخ، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، کوئی وہاں کا ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، وہاں کی کسی وزارت میں ہے، وہ لوگ ایسے ہی لوگ جا پائیں گے، آئیں گے. ان سے ایک مرتبہ ایسے ہی بطور مذاق کے ہم نے کہہ دیا کہ ارے اب تو افغانستان میں بہت اچھا ہوا کہ شدت پسند حکومت ختم ہو گئی. تو وہ لوگ جو وہاں کی حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ غصہ ہو گیا. کیا نہیں بھائی، تم لوگ تو صرف جو تم نے خبروں میں پڑھا ہے اسے ہی تم سمجھتے ہو، جو اخباروں میں چھپتا ہے، جو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، جو میڈیا میں چلتا ہے، تم اسے ہی دیکھتے ہو. میں افغانستان کا ہوں، میں وہاں کی دیکھ کر کہہ رہا ہوں. ہم لوگ لمبے لمبے تبصرے کر دیتے ہیں کہ ارے کیا ضرورت تھی، وہ بامیان کا پہاڑ تھا اس کو توڑنے کی، اور ایسا ظلم کہ عورتوں کو کیا کہتے ہیں کوڑا مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو یہ کیا جا رہا ہے. فلمیں بنتی ہیں، ہم ان فلموں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور ہمارا ذہن خراب ہوتا ہے. سیدھا ایک بیت ذہن خراب نہیں ہوتا ہے، سوچ کے دروازے ہمارے کھلتے ہیں، ان کے مطابق ہم سوچنا شروع کرتے ہیں. ہم ایک دم سے ان جیسا نہیں سوچنے لگتے، لیکن ہاں جو ایک نرمی ہوتی ہے، مثلا کہہ لیجئے کہ طالبان سے متعلق ہمارے ذہنوں میں ایک نرمی تھی، وہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. ہاں یہ غلط تھا، ٹھیک ہے وہ دین کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ غلط تھا. ابھی ایک دم سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سوالیہ جملے ہمارے ذہنوں میں قائم ہونے شروع ہو جاتے ہیں.
اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ ابھی ایک موقع ہے، مثلا 15 اگست کا موقع ہے، یوم آزادی کا ہم بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں بچے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک شکایت ہے مجھے خود سے، اپنے آپ سے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ایک محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا جائے، کہ یہ سوچے کہ ہندوستان کی ترقی میں، ہندوستان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جو محنت چل رہی ہے ہم بھی اس محنت کے شکار ہیں، اس کے خلاف ہمارا کوئی دفاعی قدم نہیں ہے۔ ہمارا بچہ، آپ پوچھ لیجئے، بالکل میں کہہ رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک کے جتنے ہمارے اسکول میں بچے پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ 5 فریڈم فائٹرز کے نام بتاؤ، 5 مجاہدین آزادی، مسلم مجاہدین آزادی کے نام بتاؤ، شاید وہ نہیں بتلا پائیں گے، شاید نہیں بلکہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یقینی طور پر وہ 5 مسلم مجاہدین آزادی کے نام نہیں بتا پائیں گے۔ نام کس کا بتائیں گے؟ ایک لے دے کر کے مسلمانوں میں ابوالکلام آزاد کا نام رہ گیا بس۔ ابوالکلام آزاد کے علاوہ پوچھ لیجئے کبھی کوئی جانتا ہو کسی کو؟ کبھی کبھی نصابی کتابوں میں مل جاتا ہے، محمد علی، مولانا شوکت علی، ان کے نام مل جائیں گے آپ کو، ورنہ اس سے پہلے کے لوگ سارے ہوا میں اڑ گئے، ختم ہو گئے۔ نام آئے گا یہ گاندھی، نہرو، یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے بھائی، یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے ہمارے علماء نے، مسلم عوام نے جنگ آزادی شروع کر رکھی تھی۔ ابھی تو نہرو کا نطفہ بھی منتقل نہیں ہوا ہوگا ماں کے پیٹ میں، اس سے پہلے سے مجاہدین، مسلم مجاہدین نے جنگ آزادی کے میدان میں قدم ڈال رکھا تھا۔ ابھی بھگت سنگھ کا کوئی وجود نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے سے مسلم مجاہدین آزادی نے اپنے آپ کو جنگ میں ڈال رکھا تھا، لگا رکھا تھا۔ لیکن ہمارے بچے انہی کا نام جانیں گے۔ ہم بھی نعرہ لگوائیں گے اسکول میں، ہم بھی نعرہ لگوائیں گے اسکول میں تو جواہر لال نہرو زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد، اور لے دے کر کے ابوالکلام آزاد زندہ باد، اس سے پہلے کا کوئی نام، مسلم نام ہم نہیں بتلائیں گے بچوں کو، ہمارے بچے نہیں جانتے۔ میرے دوستو بزرگوں، 1498 میں انگریزوں نے ہندوستان پہ قدم رکھا ہے، پرتگالیوں نے تجارت کے ارادے سے، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال تک کوئی خاص چیز نہیں رہے تھے، وہ کوئی اتنی طاقت نہیں تھی ان کو۔ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد پھر انگریزوں نے بال اوپر نکالنے شروع کیے ہیں، پھر مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا ہے 1707 کے بعد۔ اور پھر یاد رکھیے، جانیے آپ کہ سب سے پہلے انگریزوں سے جنہوں نے مقابلہ کیا ہے وہ مسلمان تھے۔ سراج الدولہ نے 1757 میں مقابلہ کیا ہے انگریزوں سے پلاسی کے میدان میں، اس سے پہلے کسی غیر مسلم کا نام نہیں آیا اس وقت۔ پہلا فرد جس نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے باضابطہ، وہ سراج الدولہ ہے، وہ مسلم ہے۔ پہلا فریڈم فائٹر، پہلا سوتنترتا سینانی، پہلا مجاہدین آزادی میں سے پہلا شخص مسلمان ہے، سراج الدولہ ہے۔ اس کے بعد بھی پھر کوئی غیر مسلم نہیں آیا ہے اس لائن میں، کوئی دوسرا نہیں آیا ہے اس لائن میں۔ پھر اس کے بعد 1808 میں، 1803 کے بعد اس بیچ میں مسلم علماء نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا ہے۔ اس وقت تک کسی غیر مسلم کا نام نہیں آیا ہے، سارے مسلم چل رہے ہیں۔ اس بیچ میں وقت گزرا ہے 1757 کے بعد کا وقت، ٹیپو سلطان کا وقت، اس وقت بھی کسی غیر مسلم کا نام نہیں آیا ہے۔ 1799 میں
ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، اور مقابلے میں صرف انگریز نہیں تھے، درپردہ دوسرے لوگ بھی تھے، غیر مسلم، یہ مرہٹے بھی تھے، یہ سب لوگ تھے۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے ہیں 1799 میں، اس کے بعد انگریز نے کہا ہے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان پر قبضہ کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی کا نام نہیں آیا، کوئی اٹیل پٹیل رائے پائے کوئی نہیں، اس وقت تک سارے مسلم ہیں۔ اس کے بعد پھر 1808 میں ایک نام آتا ہے جسونت رائے کا، 1808 میں نام آتا ہے جسونت رائے کا۔ وہ بھی تنہا نہیں، اسی کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا امیر خان مسلم، ان دونوں نے مل کر پھر جنگ کی ہے۔ وہاں پر پھر شاہ عبدالعزیز نے بھیجا ہے سید احمد شہید کو ان کے ساتھ میں جنگ کرنے کو، لیکن پھر انگریزوں نے لالچ دی ہے تو پھر جسونت سنگھ وغیرہ، جسونت رائے ہلکر ایسا نام آتا ہے، جسونت رائے ہلکر، پھر وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو پھر سید احمد شہید نے پھر اس سے الگ ہو گئے سید احمد شہید، اور پھر اپنے طور پر پھر مقابلہ کیا ہے، اور پھر خیبر کے صوبہ سرحد میں پھر مقابلہ ہوا ہے۔ صوبہ سرحد میں 1800 کچھ ہے، وہاں پر پھر مقابلہ ہوا ہے۔ سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید وغیرہ پھر اس میں شریک ہوئے۔ اس وقت تک ایک نام آیا تھا، وہ بھی کھو گیا پھر انگریزوں کی لالچ میں، کسی کا نام نہیں آیا ہے۔ اس وقت تک کوئی غیر مسلم نظر نہیں آیا ہے۔ بعد میں آ کر کے ادھر یہ گاندھی پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سارے کے سارے یہی لوگ ہیں آزادی دلانے والے، ہمارا کچھ بھی حصہ نہیں۔ بچے ہمارے جانتے تک نہیں ہیں، کیسے جانیں گے؟ سب کچھ نصاب میں وہی کہا جا رہا ہے، ریڈیو میں وہی سنا جا رہا ہے، ٹی وی میں وہی دکھایا جا رہا ہے، خبروں میں وہی چھاپا جا رہا ہے، تو کہاں سے جانیں گے؟ ایک ہم تھے اپنی زبانی بتلانے والے، ہم نے بھی نہیں بتلایا۔ ہمارے پاس اسکول ہیں، ہم ان اسکولوں کے سربراہان ہیں، ہم نے بھی اس کی کوشش نہیں کی۔ ارے کم سے کم جو مشہور لوگ ہیں ان کے تو نعرے لگوا دیجئے آپ۔ محمد علی کا تو نام لگوا ہی سکتے ہیں، ان کو تو لوگ جانتے ہی ہیں۔ شوکت علی کا تو نعرہ لگوا ہی سکتے ہیں، محمود الحسن دیوبندی کا تو لگوا ہی سکتے ہیں، ٹیپو سلطان کا تو لگوا ہی سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم بھی غیروں کی روش میں جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں گے؟ ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ان کے نعرے لگوائیں گے، ان کے گانے گنوائیں گے۔ ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی تھے ہم لوگ بس ایسے ہی تھے، یہ سمجھ کر کے احساس کمتری میں ابھی بچپن سے لے کر کے جوانی تک رہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی زمین کو غیروں سے زیادہ خون ہم نے دیا ہے، ہندوستان کی زمین میں غیروں سے زیادہ ہماری بوٹیاں زمین میں دفن ہوئی ہیں، غیروں سے زیادہ پھانسیوں پر ہم چڑھے ہیں، ہمارا بچہ نہیں جانتا ہے۔ یہ بچے کی کمی نہیں ہے، ہماری کمی ہے۔ یہ اسکولوں کی کمی نہیں ہے، یہ نصاب کی کمی نہیں ہے کہ نہیں اسکول والے نصاب والے تو انہوں نے ایک سوچ سمجھ کر اپنے انداز پہ محنت کر رکھی، اپنی محنت میں کامیاب ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، ہم نے چھوڑ دیا اسکول میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، جیسے پڑھایا جا رہا پڑھنے دو، ہم کچھ نہیں بتائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اس احساس سے نکلے، اپنے بچوں کو نکالیں ہم کہ نہیں ہندوستان میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہندوستان میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کی ایک ایک زمین پر، اس کے ایک ایک قطرے پر، اس کے ایک ایک ذرے پر، یہاں کی ہواؤں میں، یہاں کی فضاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارے خون کی بھی اس میں بو ہے، ہمارے جلنے کی بھی اس کے اندر بھبک ہے۔ صرف گاندھی، نہرو، پٹیل، بھگت سنگھ، پتہ نہیں کیا کیا، صرف ان کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں، ابوالکلام آزاد نے بھی یہاں پہ خون بہایا ہے، قاسم نانوتوی کا بھی اس کے اندر حصہ ہے، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، ان کا بھی حصہ ہے، ٹیپو سلطان کا اس کے اندر حصہ ہے، سراج الدولہ کا اس کے اندر حصہ ہے، نواب محسن الملک کا اس کے اندر حصہ ہے۔ ہم خود نہیں جانتے، بچوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے سب کچھ خبروں کو، اخباروں کو سمجھ لیا، اخبار دن بھر پڑھتے رہتے ہیں اخبار، کچھ یہ بھی پڑھیں، کچھ اپنا ماضی بھی پڑھیں، ہم کچھ اپنا ماضی بھی پڑھیں، ورنہ اب تو ماضی کو بدلنے کی بھی محنت ہو رہی ہے۔
ماضی کو بدلنے کی بھی تاریخ نئے سرے سے لکھی جا رہی ہے، سب کچھ نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے، جغرافیہ نئے انداز سے لکھی جا رہی ہے، جگہوں کے نام بدلے جا رہے ہیں کہ یہ نام تھا اب یہ نام ہو گیا ہے، کہ سب کچھ کو غیر تو بدلنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بتلائیں اپنے بچوں کو، ہم تو کچھ جانیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہم یہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، نہیں، یہ دین سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ آج ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہم نے اپنے پرانوں کی تاریخ کو چھوڑ دیا، نہیں جانتے ہیں، تو آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی بات ایک صاف کرتا جاؤں میں کہ ہمارے علماء نے صاف بات ہے، چاہے اسے کوئی کچھ کہے، ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہندوستانی ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد ہندوستانی ہیں، اور یہ دونوں چیز کوئی ٹکراؤ کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ٹکراؤ کی چیز نہیں ہے۔ ہندوستانی ہونا الگ چیز ہے، مسلمان ہونا الگ چیز ہے۔ اور علماء کرام نے جو یہاں پر جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے، اس میں بنیادی مقصد، دینی مقصد کیا تھا؟ ایک تو ملک کو آزاد کرانا، یہ ہر ہندوستانی کا مقصد۔ دینی مقصد کیا تھا؟ دینی مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دین پر چلنا دشوار ہو گیا تھا، دین پر چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس بنیاد پر پھر انہوں نے دین میں شامل ہونا، دین کو زندہ کرنے کی نیت سے پھر جنگ آزادی کے میدان میں اترے ہیں کہ دین ہمارا باقی رہے گا، اگر یہ ملک باقی رہے گا، یہ حکومت ختم ہوگی تو پھر ہمارا دین باقی رہے گا، ہمیں شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ پہلے سے سوچا تھا ہمارے علماء نے، اس لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ علماء کے بارے میں آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو پھانسی دی گئی۔ بتلا دیجئے کہیں پر آیا ہو کسی کیا کہتے ہیں پنڈت کو اس کو پھانسی دی گئی ہو؟ کہیں نہیں سنیں گے، کہیں نہیں سنیں گے آپ۔ انگریزوں نے جو تاریخ مرتب کی، جو ان کے پاس دستاویزات ہیں، ان میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو دین سمجھتے ہوئے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا تھا، دین سمجھتے ہوئے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا تھا کہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا دشوار ہو جائے گا اگر ایسے ہی ہوتا رہا۔ اس بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، یہ اس کا دینی پہلو ہے۔ ہم بھی، اچھی بات ہے، ہم خوب میڈیا سے لگے رہتے ہیں، میڈیا خبروں کو سنتے ہیں، حالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں کیا چنگاریاں ہیں، ان حالات کی خبروں میں کیا زہر چھپا ہوا ہے، اس زہر کو بھی ہم محسوس کریں، اس زہر کو بھی ہم محسوس کریں اور اس کے مداوع کی فکر کریں، اس کو دور کرنے کی فکر کریں، تو پھر آگے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ اگر اپنی تاریخ ہم بھول گئے تو ہمیں کہہ دیا جائے گا تمہارا کچھ حصہ نہیں، ہم بھی مان لیں گے، ہمارے بچے مان لیں گے، یہاں کے کوئی مسلمان کا نام ہی نہیں آتا ہے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس کو بھی سمجھیں، پڑھیں، نہیں جانتے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں۔ جو یہاں پر ہمارے اسکول والے حضرات ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا، چاہے وہ پرائیویٹ طور پر اسکول چلاتے ہوں یا کسی سرکاری اسکول میں ہوں، لیکن وہاں پر وہ برسر اقتدار ہیں، اپنا کچھ کر سکتے ہیں، تو نعروں میں ہم مسلمانوں کے نام بھی لائیں۔ یہ کوئی تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں ہے، نہیں، ان کا حق ہم ان کو دلوائیں، ہم ان کا حق ان کو دلوائیں۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں، پڑھائیں بھی بچوں کو، خود بھی سنیں، خود اور سنائیں بھی بچوں کو کہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہیں پوری کریں۔